بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبہ نستعین یا فتاح یا رب العالمین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ اچھا جی، یہ جو ہمارا آج رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اس میں دو باتیں، ایک کا تعلق بدھ کے دن اور بدھ کے دن اس گھڑی سے ہے، وہ میں کرنا پسند کروں گا۔ دوسری یہ جو مخصوص ادعیہ معصورہ اور بعض دیگر دعائیں، ادعیہ معصورہ تو وہ ہیں جو قرآن و سنت میں آئیں، اور دیگر جو دعائیں یہ ہم نے پڑھی، اس میں بھی ایک خاص راز ہے۔ یہ میں تھوڑی سی دو باتیں ان پہ کروں گا، اور پھر جو پہلی ہم کتاب شروع کر رہے ہیں فارسی قاعدہ، تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا اور اس کا ایک چھوٹا سا کل کے لیے سبق دوں گا۔ یہ جو بدھ کا دن ہے اور یہ مابین الظہرین یعنی ظہر اور عصر کے درمیان کی گھڑی، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث ہے جس کو ہمارے آقا نعمت دریائے رحمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی محدث بریلی قدس سر العزیز نے اپنے مشہور زمانہ فتاوی رضویہ شریفہ، ہمارے ہاں جو مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن ہے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کا جو عام معروف ہے، اس کا پیج نمبر ہے جلد 27 کا پیج نمبر ہے 43 یعنی 45واں۔ اس پہ آپ سے ایک سوال ہوا ہے، یہ مسئلہ نمبر 5 ہے اس جلد کا، کہ یہ چراغ علی صاحب ہیں، انہوں نے 25 ربیع الاول شریف 1331 ہجری کو بھیجا، کوئی علاقہ ہے صاحب گنج وہاں سے، کہ کسی حدیث یا اقوال مشائخ وغیرہ سے ثابت ہے کہ چہار شنبہ کو عصر کے وقت عربی کتاب یعنی بدھ کو جو شروع کرتے ہیں یا نہیں۔ اکثر لوگ چہار شنبہ عصر کے بعد نماز عربی کی کتاب اور جمعہ کے دن کو کسی وقت فارسی کی کتاب شروع کرنے کی عادت رکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ تو الجواب میں آپ نے فرمایا، پھر وہ اگلے صفحے پہ چلی جاتی ہے بات، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آ گیا، اب صفحہ آ گیا 44 ما من شیء بودیا یوم الاربع الا تم۔ اب یہ درس نظامی کی شان ہے، یہ میں نے حدیث کا جملہ پڑھا ہے نا، اس پہ ایک بھی اعراب نہیں لگا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، کچھ بھی نہیں، تو یہ آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ جو چیز بدھ کے دن شروع کی جاتی ہے وہ اتمام کو پہنچتی ہے، یعنی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ کشف الخفا نیچے انہوں نے تخریج والوں نے حوالہ دیا، حدیث نمبر 8189 یعنی 2189 بیروت کا یہ چھاپا ہے، اور جلد 2 صفحہ 163۔ فرماتے ہیں مگر بعد نماز عصر کی تخصیص ثابت نہیں، یعنی جو لوگ ایسا کرتے ہیں بدھ کو کہ عربی آپ نے کہا کہ شروع کرتے ہیں عصر کے بعد اور جمعے والے دن کوئی نہ کوئی فارسی کتاب، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
مگر بعد نماز عصر کی تخصیص ثابت نہیں، بلکہ ظہر و عصر کے درمیان مناسب ہے کہ بدھ کے دن یہ وقت ساعت اجابت ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی، کما فی حدیث احمد عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جیسا کہ حدیث امام احمد بن حنبل میں مروی ہے جابر بن عبداللہ سے۔ تو ابتدائے فارسی کے لیے جمعہ کی تخصیص بے اصل ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ اس بارے میں کچھ وارد، بلکہ صدر اول میں یعنی اسلام کا جو ابتدائی زمانہ تھا نا، اس میں تو فارسی سے مخالفت تھی کہ وہ اس وقت کفار کی زبان تھی۔ جیسے اب ہمارے کئی اکابر انگریزی سے وہ کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ کفار کی زبان ہے، ایسے شروع میں وہ ایرانی مجوسیوں کی زبان ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے مخالفت کی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاکم ورطانۃ العاجم فإنہ یورث النفاق، کہ اجمیوں کی زبان سے بچو کہ یہ نفاق پیدا کرتی ہے۔ بہرحال بعد میں پھر اس کو علماء اسلام نے عربی کے بعد سب سے زیادہ جس کو اپنی علمی زبان قرار دیا وہ یہی فارسی ہے، یہاں تک کہ ہمارا تصوف کا تو بڑا خزانہ ہی اسی میں۔ یہاں مقصود عربی یا فارسی کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ یہاں ہمارا اس فتوے کے بیان کا مقصود تھا کہ بدھ کے دن کی وجہ کیا ہے۔ یہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک دوسری روایت ہے، دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی غزوہ خندق کے موقع پہ پیر شریف والے دن بھی دعا کی، پھر منگل کو، پھر بدھ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کی ظہری قبولیت کا ظہور ظہر و عصر کے مابین ہوا۔ اب یہ جو ہماری درس نظامی ہے نا جی، ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ عمر رسیدے ہیں، تو ایک جہت تو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یعنی آپ اس طرح بالکل جو وقف ہو کہ بچے پڑھتے ہیں مدارس میں ان کی طرح ظاہر آپ ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن میں آپ کے حوصلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو دوسری جہت ہے نا، عمر رسیدگی والی اور سنجیدگی والی اور ذمہ داری والی اور شوق اور ذہانت والی، تو یہ چند سالوں میں یہ کام کرتی ہے کہ جو وہ بچے کئی سالوں میں نہیں کر سکتے۔ ان کا فوکس ہوتا ہے اکثر وہ چھوٹے جو بچے تازہ تازہ حفظ کر کے آتے ہیں نا، ان کا فوکس ہوتا ہے رٹا۔ ہاں تو یہ رٹا نہیں ہم نے لگانا، انشاءاللہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ کچھ چیزیں وہ مجبوری ہوتی ہے، جیسے صرف کی بنیادی گرتانے وہ رٹنی پڑتی ہیں کہ وہ ذخیرہ پاس ہوتا ہے مفردات کا، تو پھر مرکبات جمع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہماری بدھ کے تعلق سے ہو گئی۔ دوسری وہ جو میں نے دعائیں پڑھائی ہیں اس میں میں نے دعا پڑھائی ہے حدیث میں اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے کہ اس کتاب کے ذریعے سے جو علم و حکمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دعا جو میں نے پڑھائی وہ ہمارے ہاں یعنی تسلسل سے بزرگوں کا طریقہ ہے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اس پہ میں ایک بات کروں گا جس سے آپ کا اور آپ کی برکت سے ماشاءاللہ فیض رضا کا دھارا ہم نے بہا دیا ہے، بہت طویل گروپ بن چکا ہے، طلبہ کا بھی اور بچیوں کا جدا سے طالبات کا بھی، جو خواہش مند تھے پرانی درس نظامی پڑھنے کے، تو ان کو بھی یہ پیغام جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہم اے اللہ ربی یسر، اے پالنہار اس کو آسان کر دے، یسر تیسیر سے، ولا تعسر اور اسے مشکل نہ بنائیے، وتمم بالخیر اور یہ جو ہم کام شروع کرنے لگے ہیں مولا اس کو خیر کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچا، وبک نستعین اے مولا تجھ سے مدد چاہتے ہیں، وبہ نستعین۔ اچھا یہ جو وبہ نستعین ہے نا، یہ ہم نے پہلی دفعہ پوری درس نظامی میں یہ لفظ ساتھ نہیں سنے اساتذہ سے، چھوٹی بڑی کتابوں کی رسم بسم اللہ ہوتی رہی، درس نظامی میں 20 فنون پڑھے، ان کی سینکڑوں کتابیں،
جب ہم نے جامعہ نظامیہ میں پہلی مرتبہ شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ سے افتتاح بخاری کیا نا حزب الاناف میں بیٹھ کے، وہ خلیفہ اعلی حضرت کے مزار کے ساتھ، تو انہوں نے یہ پڑھایا وَبِكَ نَسْتَعِين کے ساتھ وَبِهِ نَسْتَعِين، کہ اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور اس کتاب سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ساتھ فرمایا کہ ہمارے استاد ملک المدرسین جو خیر آبادی درس نظامی کے یہاں خطہ پنجاب میں سب سے یوں کہہ لیں کہ فیض رساں وارث تھے، مولانا عطا محمد بندیالوی، کہ وہ یہ پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ مدد حقیقی اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ مدد مجازی کتاب سے بھی مانگنی چاہیے، کہ کتاب سے فیض ملتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرتا ہوں کہ ہمارے استاد گرامی قدر مفسر اعظم پاکستان حضرت علامہ فیض احمد اویسی رضوی محدث بھاولپوری رحمہ اللہ، آپ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہر سنی طالب علم کے پاس ہونا چاہیے، تحفۃ الاحباب لمطالعۃ الکتاب، المعروف مطالعہ کی اہمیت۔ یہ ہر بندے کے میں کہتا ہوں سرانے رکھا ہونا چاہیے جی، اس کا یعنی اٹھتی پہلا وظیفہ جی ہو جیسے میرا وظیفہ ہے ملفوظات اعلی حضرت، ہر وقت سرانے رہتا ہے، میں تو اس کے ذریعے ان کی مجلس اور ان کی محفل ڈھونڈتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، اس کو میں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں طلوع کا معنی ہے جلوہ گر ہونا، کہتے ہیں نا آفتاب طلوع ہو گیا، یا حدیث پاک میں ہے استعلا علینا رجلن، صحابہ بیٹھے تھے بارگاہ رسالت میں تو بشری صورت میں جبریل امین آئے تو وہاں لفظ ہیں استعلا علینا رجلن، ہم پر ایک آدمی جلوہ گر ہوا۔ تو طلوع جلوہ گری ہے، اور یہی جب آگے جاتا ہے نا باب، اسے کہتے ہیں آپ صرف میں آگے پڑھیں گے عربی میں مفاعلہ، یعنی اس وزن پر جتنے بھی آتے ہیں نا وہ سب مفاعلہ کے مصدر کہلاتے ہیں، جیسے مطالعہ، مقابلہ، مصافحہ، معانقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس باب کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں تشارک فی الامر پایا جاتا ہے، یعنی جانبین سے فعل ہوتا ہے۔ اب مقابلہ کا معنی ہے آمنے سامنے ہونا، ایک دو بندے یا دو ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو لفظ بولتے ہیں نا جی مقابلہ۔ اسی طرح مصافحہ کا معنی ہے آمنے سامنے سے ہتھیلیاں ملانا، معانقہ آمنے سامنے سے گردنیں آمنے سامنے لانا، انک سے، انک گردن کو کہتے ہیں معانقہ۔ اسی طرح مطالعہ کا معنی ہے باہم جلوہ گری کرنا، یعنی جانبین سے۔ طلوع تو تھا جلوہ گری خالی، مطالعہ ہے جانبین سے جلوہ گری۔ تو وہ فرماتے تھے وَبِكَ نَسْتَعِين کے ساتھ وَبِهِ نَسْتَعِين پڑھانے میں یہ راز ہے کہ اللہ سے مدد حقیقی مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم کتاب سے مدد مجازی اس لیے مانگتے ہیں کہ گویا بندہ کتاب پر اور کتاب بندے پر جلوہ گر ہوتی ہے، جانبین سے توجہ ہوتی ہے تو علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص بات تھی بدھ کے حوالے سے اور اس دعا کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ دو چیزیں، ایک مقدس زبان عربی جو خدائے بزرگ و برتر کی بھی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اہل جنت کی بھی، قرآن کی زبان ہے، اور دوسری ہمارے درسیات کے حوالے سے جو معروف زبان معروف ہے، اب وہ رہے اگرچہ بس خال خال گئی ہے، وہ ہے فارسی۔ تو ان کا باہم تعلق کیا ہے، اور ہم نے جو فارسی قاعدے کا انتخاب کیا وہ کس بیس پر کیا، اور اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ انتخاب فارسی قاعدہ، انتخاب فارسی قاعدہ، اچھا ہم نے انشاءاللہ نا جو درس نظامی کی ترتیب رکھنی ہے نا، کچھ میں اس میں آپ کی خاطر جدت بھی رکھوں گا،
اور کچھ میرا وہ جو ذاتی ذوق ہے نا قدیم درسن نامی، ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے، جس کو ہم خیر آبادی درسن نامی کہتے ہیں۔ اردو تو ٹھیک ہو ہی تب سکتی ہے جب آپ کو عربی اور فارسی دونوں آتی ہو، ورنہ تو پھر وہ بندہ جی صحیح نہیں پڑھ سکتا اردو بھی، سچی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا اردو بھی نہیں آدمی پڑھ سکتا۔ اس میں اب یہ جو قیدے ہیں نا جی، یہ اس نام سے دو قیدے ملتے ہیں، یعنی یہ جو اس کا انتخاب ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ مقرب خلیفہ حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں ڈائریکٹ، حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرشید فتح پوری۔ تو یہ میں انشاءاللہ اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں اور اسی کی ترغیب دیں گے، سب دوسرے ساتھی بھی اسی کو لے لیں گے۔ اس کے آپ ذرا یہ بسم اللہ نکالیے ابتدائی باتوں کے نام سے، یہ پیج نمبر 3 ہے جو آپ کے پاس چھاپا ہے نا، اور میرے پاس یہ کتب خانہ امام احمد رضا دربار مارکیٹ لاہور کا، بالکل اسی کی طرز پہ ایک چھوٹا عربی زبان کا آسان قاعدہ بھی ہے، وہ آج کل مکتبہ قادریہ گجرانوالہ چھاپ رہا ہے، لاہور سے مل جاتا ہے یہ مکتبہ قادریہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کے سامنے، وہاں سے اس کی میں پکچر بھیج دوں گا انشاءاللہ سب کو، آپ کو بھی، وہ بھی اچھا ہے مبتدی طلبہ کے لیے۔ لیکن ہم فارسی یہ جو ہے نا ابتدائی باتیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ حمد کی حمد بھی ہے، جیسے شروع میں حمد و ثنا ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے 1.5 صفحے میں پورے قاعدے کے اندر کیا کچھ بیان کرنا ہے اس کے عنوانات بیان کر دیے۔ اس کو تو ایک دفعہ چھوٹے بچوں کی طرح سب نے رٹا لگانا ہے جی، اور یہ بھی ہمارے ہی الحمدللہ بزرگ ہیں جو اس کے یعنی حمد باری والے، مولانا عبد السمیع بیدل رامپوری مؤلف انوار ساتیہ، ان کی اعلیٰ حضرت کے بعض فتاوی پہ اور ان کی کتابوں پہ اعلیٰ حضرت کی تقاریض موجود ہیں جی، اور مشہور کتاب مثنوی شریف جیسی کتاب پہ ان کے فارسی میں حواشی ہیں جی۔ میں ایک دفعہ اس کا تلفظ کر دیتا ہوں، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، لیکن آپ نے اس کو نا سمجھنے کے انداز میں نہیں، اس کو نا نظم کو رٹنے کے انداز میں رٹ لینا ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک شعر پہ پھر آگے پورا پورا سبق ہے، سمجھنا وہاں ہے سبقوں میں۔ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، فعل اپنا نام وہ پا جائے گا اس کے اندر جو زمانہ آئے گا، یعنی فعل چونکہ زمانے سے خالی نہیں ہوتا نا، جمع جس میں حال و استقبال ہو وہ مضارع ہوتا ہے اے نیک خو، نیک خوخ اچھی خصلت والا۔ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے با صفا، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک خو۔ یہ جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ نکالتے ہیں اس کے لیے عربی میں اصطلاح ہے اشتقاق، جو نکالا جاتا ہے وہ مشتق اور جس سے نکالا گیا وہ مشتق من ہو، یہ پھر آپ آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ سیگے نکلیں جس سے مستر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان، یہ پہچان ہے، فارسی میں ہمیشہ مستر کے آخر میں یا آئے گا دن یا تن، اردو میں ہمیشہ آتا ہے لفظ نا، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا، یہ سب مصادر ہیں۔ عربی میں ہمیشہ آخر میں تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، جیسے علم، فتح، سمع، قراءت وغیرہ وغیرہ۔ نون کو جب دور مستر سے کیا ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، مثلا زدن سے زد، گفتن سے گفت۔ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است، بنتی ہے ماضی قریب ہے حق پرست۔ بود جب ماضی پہ یہ میں بھی صرف نا آپ کو تلفظ کرا رہا ہوں تاکہ کل آپ رٹیں تو آپ کو الفاظ ذہن میں ہو۔
بود جب ماضی پہ آیا اے سعید، یاد رکھ وہ بن گئی ماضی بعید۔ آئے جب ماضی پہ باشد اے ہمام، احتمالی اور شکیہ ہو نام۔ مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام۔ اس کو اردو والے عموماً نزد پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہوتا ہے نزدیک کا شارٹ کٹ ہے نزد۔ ماضی کے آخر میں جی ماضی کے آخر میں یہ آئے اگر، ہو تمنائی بلا خوف و خطر۔ یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر، یعنی یہ جو آخری دو ہیں استمراری اور تمنائی، یاد رکھ ان دونوں ماضی کا اثر ہوویں مستعمل بجائے یک دیگر۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے سیغہ ماضی استمراری کا ہوتا ہے اور معنی ماضی تمنائی کا دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی سیغہ ماضی تمنائی کا ہوتا ہے اور معنی استمراری کا دے رہا ہوتا ہے یہ مستقبل بنانے کا طریق، ماضی پر خواہد لگا دے اے رفیق۔ اس کو خواہد نہیں پڑھنا، جیسے خواب ہے، خواب ہے، خواہش ہے، واو مادورہ کہلاتی ہے، یہ پڑھی نہیں جاتی، لکھی جاتی ہے خالی۔ پر مضارع کا نہیں اے با وفا، کوئی مستحکم قیاسی کا ادا۔ مضارع کہتے ہیں جس میں حال و استقبال دونوں ہو، اس کا عربی میں قاعدہ ہوتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر، یہ اس کی پہچان ہے۔ گر بنانا حال چاہے اے اخی، میں مضارع پر لگا دے یا ہمی، اسی مضارع کے شروع میں لگا دیں جناب می یا ہمی، کوئی ایک۔ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا۔ مشہور مثال ہے اس کی، یہ لفظ بولتے ہیں نا کند، یہ مضارع ہے، دال ساکن ہے اس کے اول زبر ہے کند، اسی کی جناب جب آپ وہ حرف آخر دال کو اڑائیں گے نا تو کن بچ جائے گا۔ نون پہ زبر تو اب نہیں پڑھیں گے، وہ تو دال کی وجہ سے پڑھتے تھے ملانے کے لیے، تو کن امر بن جائے گا، کن کر تو۔ بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر ببر بشکن شکن بگزر گزر، یہ امر کے شروع میں کبھی بے کا لفظ ویسے اضافی کر دیتے ہیں۔ بے کے بدلے امر پر گر میم ہو نہیں بن جاتی ہے سن نیک ہو۔ اب کن کو مکن کر دیں تو وہ بالکل نہیں بن جاتی ہے، کن کر تو مکن مت کر تو۔ اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، امر پر لفظ ندا ایجاد کر، ایجاد کر یعنی زیادہ کر۔ اب یہی آپ نے کند سے کن امر بنایا نا، اگر نون دال ہے لگائیں تو کنندہ، بالکل اسم فعل کا مشہور لفظ ہے، اردو میں ایک مشہور لفظ ہے دستخط کنندہ، یعنی دستخط کرنے والا، اس میں فعل کا معنی، کیونکہ فعل ہوتا ہی وہی ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو مشہور ایک مثال دے دی۔ ہائے حفظ ماضی مطلق پہ لا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا۔ اب دیکھیں نا ماضی مطلق پیچھے آپ وہ پڑھا ہے کہ نون کو خالی ہٹائیں تو ماضی مطلق بن جاتی ہے مصدر کے آخر سے، آپ نے زدن سے نون ہٹائی زد بچ گیا، گفتن سے ہٹائی گفت بچ گیا، اسی پہ کہتے ہیں ہائے حفظ لو تو اس میں مفعول بن جائے گا۔ اچھا ہائے حفظ کیسے کہتے ہیں؟ ان پڑھوں کی زبان میں تو ایک ہا کو حلوے والی اور دوسری کو ہاتھی والی کہتے ہیں، علمی دنیا میں اس پہلی کو کہتے ہیں ہائے ہتی اور دوسری کو ہائے حفظ۔ میں آپ کو مشہور مثال دوں، بستن، بستن مصدر ہے، بستن کا معنی ہے باندھنا، آپ نے آخر میں نون ہٹایا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا بست، اس نے باندھا، اس پہ ہائے حفظ لگائیں آپ کا اس میں مفعول بن جائے گا بستہ، مشہور مثال جو بچپن میں ہم نے اٹھائے ہیں۔ بستہ کا معنی ہے باندھا ہوا، اور وہ باندھا ہوا ہی ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہوتی ہیں آپ تو ڈالتے ہیں نا کتابیں، اور ہم لوگ باندھتے تھے، وہ ہمارے تو کپڑے کا بستہ ہوتا تھا نا، پھیلا دیتے چادر کی طرح، اوپر کتابیں رکھتے تھے، پھر اس کو باندھتے تھے، اور اب وہ سائیکل کی پچھلی کاٹھی پہ لاد کے لے جاتے تھے
इन जरूरी कायदों को याद कर और खुदा की याद से दिल शाद कर। ये आपका सबक है बतौर रट्टा पहला। इसको आगे एक एक सबक है, इस पर पूरा पूरा एक एक शेर पे। अलबत्ता चंद बुनियादी इस्तिलाहात इन्होंने लिखी हैं, वो तो बिल्कुल उर्दू किताबों से भी तकरीबन पढ़ी होती हैं कि सीगा लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज की मखसूस शक्ल जो होती है ना, कभी माजी की सूरत में, कभी अमर नहीं, कभी समफैल मफूल, उस मखसूस सूरत को जो आपने मस्तर से ढाली है ना, वो सीगा कहलाती है। वाहिद एक हो गया, जमा एक से ज्यादा को कहते हैं आम। ये तो हर जुबान में ऐसे ही है सिवाय अरबी के, कि अरबी में वाहिद के बाद तस्नी है दो और जमा कम अज कम 3 से शुरू होती है। गायब जो सामने ना हो, हाजिर जो सामने है यानी जिससे आपकी बात चल रही है, मुतकल्लिम बात करने वाला, खुद आदमी। जमाना वक्त को कहते हैं। इसकी फिर 3 मशहूर किस्में, माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी गुजरा हुआ माजी, मौजूदा हाल, आने वाला मुस्तकबिल। इसलिए कहते हैं ना फलां का इस्तिकबाल करने जा रहे हैं, यानी आने वाले को लेने जा रहे हैं। और वो जो बिठाए होते हैं बाज़ औक़ात उन्हें भी कहते हैं इस्तिकबालिया, कि वो आने वाले को देख रहे होते हैं ना। फेल काम को कहते हैं जिससे कोई ना कोई जमाना जाहिर हो जाए। अरे दुनिया का कोई भी काम है तो वो या माजी में वकू हुआ, या हाल में हो रहा है, या आइंदा होगा। फाइल काम करने वाला खुद हो गया। मफूल जिस पर फेल वाक़िय हो, यानी फेले फाइल जिस पर वाक़िय हो। जैसे अरबी की मशहूर मिसाल है ना, दारबा ज़ैदुन अमरन, मारा जैद ने अमर को। अब दरब उसका फेल है, जैद फाइल है, अमर मफूल है। जिस लाजिम वो है जो फाइल पर पूरा हो जाए, यानी वो फेल जिसमें मफूल जरूरी ना हो ना, वो फेल लाजिम कहलाता है। जैसे जैद गया, किधर गया इसका कोई मसला नहीं है। मुताद्दी वो फेल जो फाइल और मफूल दोनों से मिलकर पूरा हो। जैसे जैद ने बकर को दिया, या वही पहली मिसाल दारबा ज़ैदुन अमरन, यानी जिसमें फाइल मफूल को भी चाहे। मारूफ वो है जिसका करने वाला मालूम हो। जैसे जैद ने पाला, तो अब ये फेल मारूफ है। फेल मजहूल वो है जिसका करने वाला मालूम ना हो। जैसे जैद पाला गया, किसने पाला वो नामालूम है, तो इसे मारूफ व मजहूल भी कह देते हैं, और पहले को मालूम और दूसरे को मजहूल भी कहते हैं जी। मुस्बत वो जिससे होना या करना समझा जाए, जैसे खाया पिया वगैरह। मनफी वो जिससे ना होना ना करना समझा जाए, जैसे नहीं खाया वगैरह। नीचे एक छोटा सा इन्होंने कायदा लिखा है, वो जो अमर के बारे में एक शेर आया था ना, कि अमर हाजिर का सुनो अब कायदा, हरफे आखिर 2 मुजारे से गिरा। वहां लिखा था कि बे भी आ जाती है जायद अमर पर, बर बेबर बेशिकिन शिकिन बु गुजुर गुजुर। अच्छा, यहां मैं एक बात करूंगा कि एक बा वो है जो इसमों पर दाखिल होती है अरबी में, वो हमेशा उसे बा जारा कहते हैं। वो खुद भी मजरूर है, यानी उस पर जेर होती है, और जिस इसम पे दाखिल होती है उसे भी जेर देती है, सिवाय वो एक किस्म है इसमें गैर मुनसरिफ, उस पे कसरा नहीं आता, जेर नहीं आती, और तनवीन भी नहीं आती, 2 ज़बर 2 जेर 2 पेश। जो कसरे के मकाम वाला हो ना, यानी बे उस पे आ जाए, उसने कसरा देना होता है तो उसकी जगह ज़बर आती है। एक तो वो बे है अरबी वाली, यहां बात है फारसी वाली बे की। ये 2 किस्म की है, ये सिर्फ एक किस्म की नहीं है जो अमर पे आती है। एक अमर पे आने वाली है, और एक है ये भी अरबी वाली बे की तरह इसमों पर आती है। जो बे इसमों पर आती है ना फारसी वाली, उसके ऊपर खुद जबर होती है, और आगे इसम को कोई इराब नहीं देती, क्योंकि उर्दू फारसी वगैरह में इसम का एंड साकिन होता है। ठीक है ना जी। जैसे वो जिस इसम पर भी आएगी, मसलन बा ज़ाइद आ गया, बा किताब आ गया, वगैरह वगैरह। लेकिन जो ये बे है ना, इसका कायदा है, ये जो फेल पे आती है अमर पे, इसका कायदा ये है कि अगर अमर का अपना हर्फ हुआ ना पहला मजमूम, मजमूम कहते हैं यानी पेश वाला,
فتح کہتے ہیں زبر کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو، اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو. تو فتح والا لفظ مفتوح، ضمہ والا مضموم، کسرہ والا مکسور. تو اگر امر کا پہلا حرف خود ہو مضموم یعنی اس پر پیش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ بے بھی پیش والی پڑی جائے گی. یعنی اب امر ہے نا گزر، تو گزرتے نا گزر، تو اس بے پہ بھی پیش آئے گی وہ گزر. اور اگر امر کا پہلا حرف پیش والا نہیں، زیر یا زبر والا ہے، تو پھر دونوں صورتوں میں خود اس بے پہ زیر آئے گی جو اضافی بے آ رہی ہے امر پہ. مثلا امر ہے آپ کے پاس بر، تو اب بے پہ کیا پڑھیں گے؟ بے بر، پیش زیر پڑھیں گے. امر ہے آپ کے پاس زیر والا شکن، تو پھر بھی آپ اس پہ زیر پڑھیں گے بے شکن. اور امر ہے پیش والا تو پھر اس پہ پیش پڑھیں گے گزر بو گزر. اچھا حضرت اس طرح ہے کہ انشاءاللہ ہم پیر، منگل، بدھ، جمعرات سبق پڑھا کریں گے. جمعے کو میرے جمعے کا جو بیان ہوتا ہے نا وہ بھی میں لگاتار ترجمہ اور تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں اس میں، اور میں کچھ ادھر ادھر کی تقریریں نہیں کرتا. وہ بھی انشاءاللہ گروپ میں پہنچے گا. ہفتے کو میں دیا کروں گا ایک ریٹن ٹیسٹ، اتوار کو اس کا ہوا کرے گا رزلٹ. ہماری جو اصل پڑھائی ہے وہ 4 دن ہوگی، باقی پریکٹیکل. تھوڑا پڑھنا ہے لیکن ستھرا پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اس کو بالکل ایک دفعہ رٹ لینا ہے اور وہ نیچے والی اصطلاحیں ذرا اچھے طریقے سے سمجھ کے یاد کر لینی ہے. اس کو بے شک آپ اپنے انداز میں آگے جب چلیں گے اس کو لکھیں. لکھنے والا بندہ علم کو پختہ طور پہ یاد کر لیتا ہے. حضرت انس بن مالک جو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان کو فرمایا قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کے قید کر لو. اور ایک روایت میں العلم صید والکتابۃ قید، علم شکار ہے اور لکھنا اس کی قید ہے. یعنی علم کو اگر اس شکار کو قید کرنا ہے نا، بند رکھنا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، تو پھر اسے لکھیں. لکھنے سے بہت فوائد ہیں. خط بھی خوش خطی بھی ہوتی ہے. فارسی والوں کا مشہور وہ شعر ہے، گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تو چاہے کہ خوش نویس بن جائے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں نا، میں یہ سب دوستوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ فی زمانہ عربی یا فارسی صرف و نحو یا اردو کی بھی صرف و نحو ہے، ہر زبان کی صرف و نحو ہے. آپ نصاباً جو کتاب پڑھ رہے ہیں نا، آپ کے پاس اس فن کی دیگر غیر نصابی کتابیں ہونی چاہیے. ہاں جی، ایک تو وہ کتابیں ہوتی ہیں نا کہ جو مبتدی طلبہ لے لیتے ہیں سبق رٹنے کے لیے، اردو والی، وہ سخت نقصان دہ ہیں، کیونکہ پھر ان کی عربی فارسی عبارت ہی نہیں درست ہوتی، سبق وہاں سے یاد کر آتے ہیں، عبارت پہ فوکس ہی نہیں کرتے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اسی فن کی دیگر کتابیں جس میں وہی قوانین ہوں لیکن ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ نیا مل جاتا ہے. مثلا یہی مبتدی کتاب ہے چھوٹی سی، میزان و منشاب، جس کا آپ یہ میرے والا ترجمہ بھی لائے ہیں. اس میں ایک بات مجھے ملی بڑے زمانے سے، حالانکہ وہ ذہن میں سوال تھا لیکن اچانک اس میں سامنے آ گئی کہ بھائی مدارس میں عموماً، مدارس دینیہ میں عموماً صرف و نحو پڑھاتے وقت پرانے لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ پہلے صرف کے چند رسائل پڑھاتے ہیں، پھر نحو کی پہلی کتاب نحو میر شروع کرتے ہیں. اس کی بھائی کیا حکمت ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ جی صرف عربی کے مفردات کا علم ہے، اور نحو جو ہے وہ مرکبات کا علم ہے. ہمیشہ اکائیوں سے دہائیاں بنتی ہیں، ڈائریکٹ دہائیاں نہیں بنتی. ہاں، ذخیرہ مفردات ہوگا تو پھر وہ عبارت بنے گی نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.